بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو امریکی خاتون فوجی کا ایمان فروزہ واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ امریکی خاتون کیسے مشرف با اسلام ہوئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں فوجی مرد امریکی فوجی عورتوں کو ہمیشہ اپنے ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں ایسے سینکڑوں واقعے پیش آ چکے ہیں جہاں ایک عورت کو 5 یا 10 اہلکار اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب عراق نے فیک پر حملہ کیا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچ گئیں۔ امریکی فوجوں میں ایک خاتون ماریا کیپٹن بھی موجود تھی جو فوج کا حصہ تھی۔ تماچھوئی پر کائنات ہوئی۔ یہ 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جن میں 1000 مرد اور 200 خواتین موجود تھیں۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے کہ میری ڈیوٹی فوجیوں کے لیے لباس اور غذا کا انتظام کرنا تھا۔ اس کام کے حوالے سے ہمیں مختلف اشیاء خریدنی پڑتی تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک مقامی باشندے ملازم کو بھی رکھنا پڑا۔ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان حسن بھی موجود تھا جس کی وجہ سے میرا اسلام سے تعارف ہوا۔ میں ڈیوٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کافی ڈپریشن میں تھی، سارا دن کام کرتی، ڈیوٹی کرتی اور رات کو مرد حضرات کے ہوس کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ ماریا کہنے لگی، مجھے چند دن میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ حسن منفرد، اچھے کردار اور اخلاق کا مالک ہے۔ امریکی مردوں کے کردار بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ وہ عورتوں کو عیش اور تفریح کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جب ان ظالموں کو موقع ملتا وہ عورت کو ہوس کا نشانہ بنا لیتے، لیکن حسن کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر وقت میرے ساتھ گزارتا تھا، لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے نازیبا حرکت نہ کی۔ پیار اور سنجیدگی کا لفظ اس کی زبان کا ایک اہم جز تھا۔ اس نے امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہ دیکھی۔ وہ ناپاکی سے اپنی نگاہیں کبھی میری طرف نہ اٹھاتا۔ میں ان سب خواتین جو امریکی فوج میں موجود تھیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ اس لیے ہر فوجی کی یہ تمنا ہوتی کہ وہ میرے ساتھ تعلقات قائم کرتا، اور اس بات پر فوجیوں کے آپس میں تخت کلامی بھی ہو جاتی تھی۔ مگر حسن نام کا یہ شخص نظریں جھکا کر نہایت عزت سے پیش آتا۔ اس حوالے سے میں نے اس سے بات کی۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اسلام غیر عورتوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا دوسری عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ناظرین، ماریا کہنے لگی کہ میں یہ سن کر نہایت حیران ہونے لگی کیونکہ مجھے جو اسلام اور مسلمان کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا ان الفاظ سے بالکل مختلف تھے۔ میں نے عام امریکی کی طرح یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے ہوس پرست ہوتے ہیں اور گوری چمڑی کی طرف دیکھ کر ان کی لال ٹپنے لگتی ہے، لیکن حسن تو بالکل مختلف کردار کا آدمی لگتا تھا۔ اس کے مظاہرے بھی اور تھے۔ اس نے جن عورتوں کے بارے میں جن حوالے سے جو تعلیمات مجھے بتائیں وہ اسلام کی بالکل الگ تصورات پیش کرتی تھی۔ میرا دل حسن اور اسلام کی طرف نرم گوشہ پیدا ہوتا گیا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا اسلام کے متعلق مجھے لٹریچر فراہم کرے، تو حسن نے مجھے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں تیار کر دیا۔ جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کے اپنے سلوک کے ساتھ مجھے بہا لے گیا۔ میں نے دیکھا قرآن پاک کی تعلیمات بہت سادہ اور فطری ہیں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو گئی کہ جو امریکی لوگوں نے بتایا تھا یہ عقائد تو بالکل ان سے مختلف ہیں۔ ماریا لکھتی ہے، جب میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا تو دنیا بالکل مختلف نظر آنے لگی۔ یہاں تو توحید کا تصور بالکل ہی واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کے اختیارات اور کائنات کا دیدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے کہ اب لبنان کے اس نوجوان شخص کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ملتی اور ایک روحانی سکون ملتا۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی تو اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی اور سکون پاتی۔ ایک دن ہم کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں سول لباس میں تھی اور اوپر سے بایا پہنا ہوا تھا تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ ساری رات حسن جاگتا رہا اور میں سوتی رہی، مگر یہ نوجوان مجھ سے کافی دور بیٹھا ہوا تھا اور پھر بھی مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ ریڈیو سیٹ بھی خراب ہو گیا تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں تھا۔ یہ انتہائی ایک سنسانی علاقہ تھا جہاں ہم نے رات گزاری۔ اس دوران اس حسن کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ عورت تصور کر رہی تھی۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے کہ یہ میری طرف بٹالین میں 200 لڑکیاں 4 یا 5 مردوں حضرات کی ہوس کا نشانہ بنتی اور دوسری طرف یہ حسن کا یہ رویہ جس کی آنکھوں میں حیا اور ایمانداری تھی۔ ماریا مزید بیان کرتی ہے کہ قرآن مجید میں دین کے متعلق اور حسن کے ساتھ کے نتیجے میں اسلام کی حقیقت میرے سمجھ میں آ گئی اور سامنے آ گئی۔ اس کے بعد میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ سے حسن مجھے 3 دفعہ کلمہ شہادت پڑھایا اور بہت زیادہ خوش ہوا اور اردو میں ترجمے بھی کیے، اور اس طرح میں مبارکہ مقدس چھتری کے نیچے آ گئی۔ ماریا مزید حسن کے بارے میں کہتی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی اور اب ایک پل بھی اس کے بغیر گزارنا مجھے عذاب لگنے لگا، اس لیے میں نے حسن سے نکاح کی درخواست کی۔ اس نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ میری زندگی ایک نئی انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حسن نے مجھے سفید رنگ کے اسکارف بھی لا کر دیا۔ سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر میں اپنی رہائش گھر پر آتی اور قرآن پاک کی تعلیمات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اسکارف پہننے کے بعد بالکل سعودی عرب کی خاتون کی طرح نظر آتی۔ ایک دن میں اسکارف پہن کر
کھڑی تھی تو میرے پاس سے امریکی فوجی ادھر ادھر سے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کون سی ہور ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں نے خود کو شیشے میں جا کر دیکھا تو میں واقعی میں ایک ہور لگ رہی تھی، لیکن سرکاری فرائض کے وقت مجھے دوبارہ ہی سرکاری وردی پہننی پڑتی۔ میں نے اسکارف کے لیے اپنے افسر سے بات کی لیکن اجازت نہیں ملی۔ ماریا بات کرتی ہے کہ میں قبولیت اسلام کے 1 مہینے کے بعد امریکی دوبارہ واپس چلی گئی۔ امریکہ جانے کے بعد میں بریک جوائی میں تعینات ہوئی۔ بریک جاؤنی ہونے کے بعد میں چاہتی تھی کہ مجھے ڈیوٹی کے وقت بھی اسکارف پہننے کی اجازت دی جائے، اس لیے میں فوجی ملازمین اور جج کے پاس گئی اور بل گیٹس سے بھی جا ملی تاکہ مجھے اپنے حقوق میں یہ رعایت حاصل ہو، مگر مجھے اس کی اجازت بالکل نہ مل سکی۔ چاربریک سٹی میں چند مسلمان خواتین نے ایک تبلیغ ادارہ قائم کیا ہوا تھا جس میں سسٹر گروپ کہا جاتا ہے، اور میں بھی اس ممبر بن گئی اور اس کی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کی ایک خاتون کے خاوند نے ایک اسلامی کمیونٹی قائم رکھا تھا۔ اس خاتون نے اپنے خاوند سے میرے مسئلے کے بارے میں بات کی جس کی وجہ سے مجھے اسکارف پہننے کی اجازت مل گئی، اور اللہ کے فضل سے میں سرکاری کام میں اسکارف پہننے لگی۔ مگر مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا کہ امریکی فوج میں رہتے ہوئے ہر بار لوگوں کے سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا کہ سر پر تم یہ کیا چیترا باندھ کر رکھتی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ چیترا نہیں، میں مسلمان ہوں، میری مذہب کے فرائض کا حصہ ہے کہ ایک مسلمان عورت سر کو کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ بہت سارے لوگ اور فوجی میرا اسکارف پسند نہیں کرتے تھے، مگر میں رنگ دیکھ کر خاموشی ہو جاتے اور مرعوب ہو کر چلنے لگ پڑتے۔ یہ سارے لوگ رنگ ایفوریا سے تعلق رکھتے تھے جبکہ میں سیکس رنگ سے تعلق رکھتی تھی جو فوجی کا قابل ترین درجہ تھا۔ ناظرین، ماریا اور لکھتی ہے کہ ایک بار مجھے کمانڈر سارجنٹ نے انٹرویو کے لیے بلایا اور یہ میرا سینئر ترین آفیسر تھا۔ وہاں بھی میرے اسکارف کی بات چل رہی تھی۔ وہاں دونوں آفیسرز نے مجھے کہا کہ یہاں اسکارف وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے فوراً سے کہا کہ یہاں کوئی بھی سمرے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس کا کیا مذہب ہے، بلکہ امریکی فوجوں کی وجہ سے ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، تو میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق کیوں نہیں مل سکتا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق اپنے سر کو ڈھانپ سکوں۔ ناظرین، یہ تھی ماریا کی کہانی جس میں ذہین عورت کے ذہن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کس قسم کے خیالات تھے، مگر ایک حسن مرد کے سلوک کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے لگی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو غیر مذہب لوگ ہیں انہیں اسلام کے بارے میں بتایا جائے اور قرآن پاک کی تعلیمات دی جائیں، کیونکہ تعلیمات قرآن پاک کی جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقت کے حامل ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو آج یہیں پر اختتام پاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جلد از جلد ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔